تو دیکھیں نا یہ ایک پاپولس بات ہے کیونکہ یہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ 75 ارب روپے ایم این اے کو بانٹ دیے جاتے ہیں وہ اپنی جیب میں رکھتے ہیں. بہرحال یہ اس کے لیے ڈیولپمنٹ پلانز ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے ایلوکیشن ہوتی ہے. میں آتا ہوں سر, آپ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح کے ڈیولپمنٹ پلانز ہوتے ہیں. اس وقت ہم لاسٹ ایئر 1200 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی کا پیکج تھا, اس کو ہم 1400 روپے لے گئے. 100 ارب روپے ہم کہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کریں گے اور 200 روپے ایس او ایز سے کروائیں گے, اسٹیٹ اون کمپنیز سے. کیا اس ملک کے اندر اس وقت ہم یہ متحمل تھا کہ معیشت ہماری کہ ہم اتنے پیسے خرچ کریں؟ کیا یہاں پہ 200-300 ارب روپے کی کٹوتی نہیں لگا سکتی تھی حکومت؟ بالکل لگا سکتی تھی. پھر آپ آئیے کرنٹ ایکسپینڈیچرز پہ, میں ایک طرف چھوڑ رہا ہوں ڈیٹ سروسنگ کو, وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, اس کو چھوڑ دیں. 24% سے کرنٹ ایکسپینڈیچر بڑھا ہے, یعنی کہ اکارڈنگ ٹو انفلیشن, حالانکہ اب انفلیشن نیچے آ رہا ہے. تو کیا حکومت کو پوری حکومت کے اندر ایک کہیں جگہ نہیں ملی جہاں پہ پیسے بچا سکتے تھے؟ کہیں پر بھی نہیں ملی. آپ نے بات کری تھی کہ ہم پینشن کی ریفارم کریں گے, لیکن آپ نے 1000 ارب روپیہ رکھا ہے, تو بھائی کر لیتے ریفارم تھوڑی سی. مطلب اب یہاں پہ پینشن میں یہ ہے کہ ایک صاحب جو بیوروکریٹ ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, ان کو ریٹائرمنٹ کے بعد پینشن ملتی ہے, ان کے انتقال کے بعد بیوہ صاحبہ کو پیسے ملتے ہیں, ان کے انتقال کے بعد انمیرڈ ڈاٹر کو ملتا ہے, وغیرہ وغیرہ. آپ نے تھوڑی سی ریفارم بھی نہیں کری, اور اگر آپ نے ریفارم کر رہے تھے تو آپ نے پورے کے پورے پیسے رکھ دیے. آپ نے ہر منسٹری کے مطلب اس طرح کے پیسے بڑھائیں. تو مجھے ایک طرف تو نظر آ رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم آپ قربانی دیں, اور خاص طور پر مڈل کلاس وغیرہ کا قربانی دے, اور آپ نے کہا کہ دودھ بھی مہنگا ہوگا وغیرہ وغیرہ. لیکن دوسری طرف آپ نے کیا قربانی دی؟ آپ بھی تو قربانی دیں نا. اگر دیکھیں سر, لیڈرشپ ہوتی ہے کہ یو لیڈ فرام دا فرنٹ. آپ نے کیا قربانی دی؟ پہلے آپ کو اپنا وہ کہنا تھا کہ یار میں منسٹریاں کم کر رہا ہوں, بات بڑی ہوتی تھی, کر دیتے. ایک منسٹری کیوں نہیں کم کری؟ یہ تو بلاول بھٹو صاحب بھی کہتے تھے کہ منسٹری کم کری. پھر سر ایک منٹ, ایک سیکنڈ کے لیے, کہ آپ نے منسٹری, آپ 3 مہینے پہلے حکومت آئی تھی, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ میں 16-17 سے یہ بات کر رہا ہوں, شاہد صاحب بات کر رہے ہیں, اپوزیشن میں بھی ہم یہ بات کرتے تھے کہ جب تک آپ این ایف سی کو ٹیکل نہیں کریں گے, ملک کے پاکستان معیشت مسئلے سے نہیں نکلے گا. آپ کے 10 سال کے اندر بجٹ تیزی سے بڑھ رہا ہے, ڈیفیسٹ یہ, اور جتنا وقت نکلے گا اتنا اور تیزی سے ڈیفیسٹ بڑھے گا. آپ نے این ایف سی ایوارڈ کی کمیٹی نہیں بنائی, 4 میں سے 3 صوبے تو آپ کی حکومت میں بیٹھے ہوئے. آپ نے ایک بات نہیں کری, پراپرٹی کے اوپر ٹیکس نہیں لگا سکتے سر, ایگریکلچر کے اوپر نہیں سر, پراپرٹی کے اوپر بیچنے پہ کیپٹل گینز ٹیکس لگایا. ہم پراپرٹی ٹیکس اس کو بولتے ہیں کہ جب ہر سال آپ 1% 2% لیں ان لوگوں کی جن کو آپ یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں. تو سر آپ نے مطلب یہاں پہ لوگوں کی, آپ بھی جانتے ہیں, ہزاروں ایکڑ کی اراضیاں ہیں, زرعی اراضیاں, سینکڑوں ایکڑ کی زرعی اراضیاں ہیں, کہ پورے پاکستان میں ایگریکلچرس کو ٹیکس نہیں دینا چاہیے. اور اس کے بعد یہ بھی پتہ ہے آپ کو کہ یہ چور دروازہ ہے, کہ لوگوں کی انکم نہیں ہوتی اتنی ایگریکلچر سے, وہ ایگریکلچر انکم دکھاتے ہیں. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شاہد صاحب نے بات کی کہ جو کورس کریکشن تھا وہ نہیں ہوا. باقی تو شاہد یہ بتائیں نا کہ ہمیں تو ہر صورت میں آئی ایم ایف پروگرام چاہیے, اور آئی ایم ایف پروگرام ہمیں لینے کے لیے ظاہر ہے کہ ٹیکسز بڑھانے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ بات ہوئی ہے, آپ نے بھی فرمایا, اور ابھی مفتاح صاحب نے تفصیل سے بتایا, ہم ایگریکلچر کو کر سکتے ہیں, ہم اور گورنمنٹ اپنے ایکسپینڈیچرز کم کر سکتی ہے, یہ ساری چیزیں کر سکتی ہے. آپ یہ بتائیے, کیونکہ باہر سے بیٹھ کے کرنا ظاہر ہے کہ گفتگو کرنا شاید آسان ہوتا ہے, کیونکہ حکومت کو مختلف ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنا ہوتا ہے. یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے, ایک ویک گورنمنٹ ہے, اس کے اور پش اور شوز ہیں, بہت سارے اس کے مسائل ہیں. آپ جس سے بہت اچھی طرح سے آگاہ ہیں, کوئی سیاسی گورنمنٹ, کوئی کمزور حکومت, کوئی مائنورٹی گورنمنٹ جو ہے, کیا وہ متحمل ہو سکتی ہے اس قسم کی ریفارمز کی جس کا آپ ذکر فرما رہے ہیں, جو کہ مفتاح صاحب نے ذکر کیا؟ کامران بھائی, ماضی میں آپ کے پاس سپیس ہوتی تھی, آپ ان معاملات کو ڈیفر کر سکتے تھے. یہ جو آپ نے کہا کہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو سرو کرنا ہوتا ہے, یہ بھی آپ کر لیتے تھے. اب وہ گنجائش آپ کے پاس نہیں رہی. ابھی جو مفتاح صاحب نے 75 ارب کے ایم این اے ڈیولپمنٹ فنڈ کی بات کی ہے, یہ فی حلقہ کیا ملے گا, یا خود ہی حساب لگا لیں, 50 کروڑ, یہ چند کروڑ روپے ہیں. لیکن اس کا جو سود آپ اگلے سال ادا کریں گے وہ 20 ارب ہوگا, اور ملک کے قرضے میں اضافہ ہوگا. تو آپ نے جو ویسٹڈ انٹرسٹ کو اب آپ سرو نہیں کر سکتے, اب آپ نے مشکل فیصلے کرنے ہیں. آئی ایم ایف پروگرام سے بڑھ کر آپ کو فیصلے کرنے ہیں کہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ مزید کم ہو. یہ آپ کا کام تھا. آپ نے جو ٹیکس ادا کر رہا ہے اس پہ اضافی ٹیکس لگا دیا. آپ کو جانا چاہیے تھا ان لوگوں کے پیچھے جو ٹیکس ادا نہیں کرتے, یا جو ٹیکس پے کرنا افورڈ کر سکتے ہیں, ان کے پیچھے آپ کو جانا تھا. اب یہ آپ 20 روپے کی لیوی لگی ہے, یہ
400-450 ارب اضافی ٹیکس لگ گیا جو آدمی بھی ٹرانسپورٹ استعمال کرتا ہے، یہ اس کی جیب پر لگے گا. جو آپ نے جی ایس ٹی بڑھایا ہے یہ ہر شخص پہ لگے گا. جو آپ نے پہلے ہی بتا دیا جو چیز آپ خریدیں گے گھر کے لیے اس پہ 1% آپ کو اور دینا پڑے گا. تو آپ کو تو ان شعبوں کے پیچھے، ان لوگوں کے پیچھے، ان اداروں کے پیچھے جانا تھا جو ٹیکس ادا نہیں کر رہے، وہ آپ نے نہیں کیا. یہ بنیادی خرابی ہے. آپ آئی ایم ایف کی جو ریکوائرمنٹس وہ آپ نے نیگوشیٹ کرنی ہوتی ہیں. آئی ایم ایف کیا کہتا ہے جی آپ نے ٹیکس اتنا کلیکٹ کرنا ہے مزید. کس طرح کلیکٹ کرتے ہیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اس کو بہتر طریقے سے کرنا تھا، ایک نئے طریقے سے ان لوگوں کے پیچھے جائیں جو نہیں دیتے. آپ نے وہی پرانا طریقہ اپنایا جو ماضی میں اپنایا گیا ہے. تو مفتاح صاحب اس میں اصل بات تو یہ ہے کہ جو ریونیو ہم نے جمع کرنا ہے، بیسک بات تو یہ ہے کہ آمدن اور ایکسپینڈیچرز کے فرق کو کم کرنا ہے. آمدن بڑھانی ہے، ریونیوز بڑھانا ہے. ریونیوز بڑھانے کا کام ایف بی آر کا ہے. ایف بی آر کی جو پہچان ہے، جو ایف بی آر کا مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ایف بی آر ہی پھر یہ بجٹ پروپوزل بنانے میں آپ کی مدد کرتی ہے. جو آسان ترین طریقہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا دیتی ہے کہ یہ طریقہ یہاں سے یہ آپ کے ہو گئے 12,900. وہی انہوں نے کیا. لیکن دیکھیں ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ ایف بی آر کی ریفارمز 2 بار آپ وزیر خزانہ رہے ہیں. ایک بڑے طویل عرصے کے لیے ڈار صاحب وزیر خزانہ، 2 بار وزیر خزانہ تو ابھی حالیہ دور میں ڈار صاحب رہے ہیں. شوکت ترین کو بھی ہم نے لے لیا، اب ڈاکٹر شمشاد کو بھی لے لیا، اب ہمارے یہ نئے وزیر خزانہ اورنگزیب بھی آ گئے. جہاں پہ ایف بی آر کھڑا تھا وہی کھڑا ہوا ہے. جہاں پر یہ ڈسکوز کی مینجمنٹ تھی وہ وہی کھڑی ہے. یہ ڈسکوز جو ہے سن کے کام تھک گئے کہ جی کہ پرائیویٹ بورڈ آئے گا، اس کی پرائیویٹائزیشن ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ اگر مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان بھی نہیں کر سکے، اور نواز شریف اور شہباز شریف بھی نہیں کر سکے، اور ڈار اور شوکت ترین بھی نہیں کر سکے، اور عمران خان بھی نہیں کر سکے، تو یہ تو کوئی بہت ہی بڑا کوئی مسئلہ ہے سر. سر یہ بات درست ہے آپ کی کہ مسئلہ بڑا ہے، اور خاص طور پہ مسئلہ سوچ کا ہے. لیکن گزارش یہ ہے کہ جو ایک بات ہے، اور ہم تو میں اور شاہد صاحب تو یہ کہتے تھے علل اعلان جب پی آئی اے کی نجکاری کی میں بات کرتا تھا کہ پی آئی اے کوئی فری میں لے لو تو دے دو. لوگ ہمارے اوپر پی ٹی آئی کے دوست تو خاص طور پہ وہ میمز بناتے تھے. لیکن آج کیونکہ ہم 10 سالوں سے یہ بات کر رہے تھے تو آج پی آئی اے جو ہے وہ بک رہی ہے، اور 635 ارب روپے کا آپ نے قرض اس سے ختم کیا ہے. آپ کو حکومت کی فٹ پرنٹ کم کرنی ہوگی. یہ بات درست ہے کہ 2250 ارب روپے ہم کو فکسڈ بجلی میں دینا ہے. لیکن آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ 1700 ارب روپیہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ فائنانس منسٹری جو ہے وہ پیٹرولیم منسٹری کو، پاور منسٹری کو دے رہی ہے. تو تقریباً آپ کو اتنا پیسہ تو مل رہا ہے، لیکن اس کے اندر اتنے گڑبڑ ہے کہ آپ جب تک یہ پرائیویٹائز نہیں کریں گے، لوگوں کے اپنے پیسے نہیں لگے ہوں گے، یہ ٹھیک نہیں ہوگا. تو آپ کو یہ پرائیویٹائز کرنا ہے، حکومت کی فٹ پرنٹ چھوٹی کرنی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ حکومت کی فٹ پرنٹ چھوٹی کریں. اور سر میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ دیکھیں، جب تک کہ آپ ایگریکلچر اور پراپرٹی ٹیکس واپس وفاق کو نہیں دیتے یا سبسٹینشل کم نہیں کرتے صوبوں کا شیئر، آپ صوبوں کے بجٹ دیکھیں، وہاں پہ کسی صوبے میں پیسے بانٹ رہے ہیں، 2 ارب روپے اس کو دے دو، 4 ارب روپے اس کے دے دو، اور کسی صوبے میں کنال لائننگ ہوتی ہے یا کچھ بھی نہیں ہوتا. اور آپ نے تو بڑے جس کے جملے بنائے ہوئے ہیں. وہ مطلب آپ ایک طرف دیکھیں کہ آپ یہاں پہ کسی کو بول رہے ہیں کہ تم 5 لاکھ روپے کی تمہاری آمدن ہے، تم سے ہم جو بھی ٹیکس لیتے تھے 90,000 روپے پہلے لیتے تھے، 91,000 روپے، اب ہم تم سے 1,13,000 روپے لیں گے. ٹھیک ہے، اور دوسری طرف آپ پیسے بانٹ رہے ہیں صوبوں کو دے کے. تو بے حسی نظر آ رہی ہے مجھے. تو آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کسی کو تو تمہاری 75,000 روپے تنخواہ ہے، ہم تمہارا 100% ٹیکس بڑھا رہے ہیں، چلو وہ 1,000 روپے تو 2,000 روپے ہی کر رہے ہیں. اور دوسری طرف کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے 1,000 ایکڑ کی زمین ہے، لیکن کیونکہ تم ایگریکلچرسٹ ہو، کیونکہ تمہارے رشتہ دار یا تم خود جو ہے اسمبلی میں بیٹھے ہو، لہٰذا ہم تم سے ٹیکس نہیں لیں گے. سر اس طرح ملک نہیں چلتے.